बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के, पाकिस्तान के इदारे इमरान खान के सामने बेबस क्यों हैं, इस हवाले से कुछ बहुत होशरुबा इंकशाफात और कुछ बहुत बड़े दावे सामने आए हैं। और इन दावों ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल कर रख दिया है, क्योंकि एक खौफनाक प्रोपेगेंडे का आगाज़ हो चुका है कि इमरान खान के पास कुछ बड़ों की कुछ इंतहाई गैर इखलाकी वीडियोज़ हैं। और ये वो चीज़ है जिसकी वजह से इमरान खान के ख़िलाफ़ रियासत पाकिस्तान आहनी हाथों से नहीं निमट पा रही। वो कोई बहुत बड़ा स्टैंड पाकिस्तान का स्टेट नहीं ले पा रहा। इस हवाले से क्या तफसीलात इस वक्त सामने आई हैं, ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, जबकि दूसरी जानिब ISI के ऊपर सवालात उठाए गए हैं। और अब पाकिस्तान की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी को इस इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली की वजह से ना सिर्फ रोज़ाना डिस्कस किया जाएगा, ना सिर्फ उन्हें अब टॉक ऑफ द टाउन बनाया जाएगा, बल्कि जरदारी एंड कंपनी को बहुत बड़ा पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आपको बंदे का पुत्र बन जाना चाहिए। अब चीज़ें जो हैं वो बड़ी एक अजीब सी समत में जा रही हैं। तो इस हवाले से भी कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, मैं आपको यही खबर बता देता हूँ कि आपको मालूम है कि किस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की और दुनिया भर में अपना लोहा मनवाने वाली बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी ISI मारखोर को स्पेशल वेटिंग एजेंसी का स्टेटस दिया। और ये वो एजेंसी है जो अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अहम तरीन तैनातियों, पोस्टिंग, ट्रांसफ़र और प्रमोशन से पहले एक रिपोर्ट दिया करेगी। अब इस रिपोर्ट में कुछ बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। इस रिपोर्ट को मानना या ना मानना फिर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सवाबदीद होगा, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस रिपोर्ट पर अमल दरामद करें या ना करें। यानी अगर ISI कहती है एक अफसर ना लगाएं और वज़ीर आज़म लगा देता है तो ISI उसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनका काम सिर्फ वेटिंग एजेंसी का है, उनका काम सिर्फ रिपोर्ट देना है। लेकिन कल को अगर कोई अदालत चला जाए और अदालत में जाकर कहे कि इसकी तैनाती गलत हुई, तो अदालत रिकॉर्ड मंगवाएगी। उस रिकॉर्ड में ISI की रिपोर्ट भी जब अदालत पढ़ेगी तो अदालत ऐसी तैनातियों को कलअदम करार दे सकती है। अब बहुत से ऐसे लोग, क्योंकि देखें इनकी अपनी जमातें, परवेज़ रशीद साहब ने बीच में से आवाज़ उठा दी कि ये तो वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए को, सिविलियन सुपरमेसी के बयानिए को दबड़दूस कर दिया गया है। और अब रज़ा रब्बानी साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी सेनेट में एहतजाजन अपने जो बिल्स हैं, जो उन्होंने बिल पेश करने थे, वो विड्रॉ कर दिए हैं। यानी कि उन्होंने अपने बिल्स वापस ले लिए टू रिकॉर्ड दी प्रोटेस्ट, क्योंकि ISI का जो नया रोल है, ISI का जो नया किरदार है, उन्हें जो नया काम दिया गया है, उसके खिलाफ उसकी राह में रुकावट बनने के लिए। अब मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की आइन और कानून से मोहब्बत जो है वो एक बड़ा मुनाफ़क़त का इजहार मैं उसे समझता हूँ। रज़ा रब्बानी साहब जैसे नाम नेहाद आइन की मोहब्बत में पागल दीवाने अगर इतने ही सीरियस हैं, अगर इतने ही जमहूर पसंद हैं, तो पार्टी छोड़ क्यों नहीं देते। दर हकीकत पीपल्स पार्टी खुद ये सब कुछ करती है और ये आसिफ अली जरदारी की स्ट्रैटेजीज़ हैं। और दोहरा म्यार ये है कि इस पार्टी में आपको कई लोग मिलेंगे जो अदालतों पर तनकीद, जैसा कि एतजाज़ एहसन, कुछ के पेट में सूबाई खुद मुख्तारी के मरोड़ जैसे कि रज़ा रब्बानी साहब, कुछ मिसिंग पर्सनस पर आहू बका करते हैं जैसे फ़रतुल्लाह बाबर साहब, और कुछ ISI और मिलिट्री को निशाना बनाते हैं और इंसानी हुकूक के नाम नेहाद अलमबरदार बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब मुनाफ़क़त है और अब इसी मुनाफ़क़त की एक कोशिश को शटअप कॉल दी गई है, या ये कहा गया है, यूँ कह लें कि बंदे के पुत्र बने। और ये जो गंद है और ये जो सियासी इस वक्त फिल्थ है, उसके अंदर पाकिस्तान के इदारों को ना घसीटा जाए। और ऑब्वियसली अब ये उसमें भी अपनी सियासत चमका रहे हैं। और सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है, पाकिस्तान के इदारे जिनसे पाकिस्तान की कौम बेपनाह मोहब्बत करती है और चंद इवेंट्स जो हैं वो ये मोहब्बत नहीं निकाल सकती, तो सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ये सब कुछ जानबूझकर इदारों को मुतनाज़ा बनाने के लिए तो नहीं किया जा रहा कि पहले शहबाज शरीफ साहब ISI को वेटिंग एजेंसी
قرار دے دیں, اس کے بعد پرویز رشید اور پھر اب رضا ربانی جیسے لوگوں کو گڈ کاپ بیڈ کاپ بنا دیا جائے اور ان کے کردار کو متنازع بنا دیا جائے. اب ان چیزوں کو یہ کل کو عدالت میں لے جائیں گے اور کہیں گے کہ جی انہیں تو اختیار ہی نہیں ہونا چاہیے فوجیوں کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں کرنی نہیں چاہیے, اور اپنا پہلے گھر دیکھ لیں اگر شہباز شریف صاحب. اور اس طرح کا گن جو ہے یا ڈبل گیمز جو کہ کی جا رہی ہیں اداروں کے ساتھ اپیرنٹلی جو نظر آ رہا ہے, اس چیز کو فی الفور روکنا ہوگا. اب فیس سیونگ جو ہے اس کے حوالے سے رانا ثناء اللہ کی میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں سٹیٹمنٹ رکھی کہ وہ رانا ثناء اللہ جو گرفتاری کی باتیں کرتا ہے, وہ رانا ثناء اللہ جو کہتا ہے کہ میں انہیں داخل نہیں ہونے دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. ایسی بڑھکیں پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر داخلہ نے بدماشی والا ٹون اپنا کر اور بدماشی والا رویہ اپنا کر ایسی بڑھکیں نہیں ماری ہوں گی. اس رانا ثناء اللہ نے بھی کہہ دیا ہم عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اور جی ہم عمران خان کو مل کر آگے بڑھیں گے, ہم چیزوں کو لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں, اور اکتوبر میں الیکشن کرانے ہیں یا آگے, کیونکہ ہم تو پہلے ہی بتا چکے ہیں اکتوبر میں مقتدر حلقے چاہتے ہیں اکتوبر کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہو جائے. اب اس میں نون لیگ کے اندر سے مزید آوازیں اٹھنا بھی شروع ہو چکی ہیں, اور نون لیگ نے اس حوالے سے ماحول بنانا بھی شروع کر دیا ہوا ہے. ابھی آصف کرمانی صاحب ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سر جوڑ کر بیٹھیں, اپنی اپنی اناؤں کے پہاڑوں سے نیچے اتر کر عوام کی تکالیف کا حل نکالنا ہوگا. پہلے معیشت ٹھیک کرنی ہوگی, سیاست بعد میں ہوتی رہے گی. مہنگائی سے غریب اور مڈل کلاس طبقہ سخت اذیت میں مبتلا ہے. اب وہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس غریب کے لیے, خان کی بلیک میلنگ میں آ کر نہیں, خان کے پریشر میں آ کر نہیں, غریب کی محبت میں ہم یہ سارا معاملہ کرنے جا رہے ہیں. اور ہم اب نیشنل ڈائیلاگ اور پھر الیکشنز اور جو آپ کہہ لیں کہ اکتوبر کے اندر نئی حکومت کا آنا, کیونکہ پہلے ویک میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں دوسرے تیسرے ہفتے میں نئی حکومت آ جائے گی, اور پھر نومبر کی اہم ترین تعیناتی بھی چونکہ وہ نومبر کے اینڈ پر ہے, 29 نومبر کو ہے, تو کافی ٹائم ہوگا. اکتوبر کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہوتے ہیں تو پورا 2 مہینے آپ لگا لیں یا پونے 2 مہینے, تو وہ بھی ایک جو کنسرن ہے میں سمجھتا ہوں کہ ریزالو ہو جائے گا کافی لوگوں کا. اب یہاں پر کچھ چیزیں اس وقت آپ کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہیں, اور میں سورس کا نام تو آپ کے سامنے نہیں لوں گا, لیکن اس وقت نون لیگ نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی ہے. یہ پہلے ہی چونکہ ادارے اس وقت یہ چیز بھانپ چکے ہیں کہ یہ ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, اور اگر یہ اسی طرح سے حکمران رہے تو ملک کو تو یہ تباہ و برباد کر کے نکل جائیں گے, ملک کے پلے تو یہ کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے, اور ملک کا تو یہ بیڑا غرق کر دیں گے. تو اب ادارے بھی حرکت میں ہیں, بہت سی چیزیں بیک ڈور پر چل رہی ہیں, بہت سے معاملات بیک ڈور پر ریزالو ہو رہے ہیں, اور شاید مریم بی بی اور ان کی ٹیم کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگ رہی. اور نجم سیٹھی صاحب کو تو 2 دن پہلے ہی لانچ کر دیا گیا تھا کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عدلیہ عمران خان کے پریشر میں آئے بغیر فیصلے کرے, تب جا کر ملک ٹھیک ہوگا, ملک کے ٹھیک ہونے کا یہی حل ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان پر بھی پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے کہ ون ون سچویشن بنائیں, ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس سچویشن میں سے کچھ نہ ملے. اب نون لیگ کی طرف سے آنے والے دنوں میں ایک بدلہ لیا جانا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور عمران خان سے بھی, اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے. کچھ صحافی جو ہیں انہوں نے یہ دعوے کرنے, اور اس کی جو فاؤنڈیشن ہے, جیسے EU ڈس انفو لیب تھی نا, تو اس کا ایک پورا ماڈل تھا, ایک پورا نظام تھا, سٹیپس تھے کہ پہلے ادھر خبر چھپتی ہے, پھر اسے فیک نیوز چینلز اٹھاتے ہیں, پھر اسے مین سٹریم اٹھاتے ہیں, پھر اسے پروپیگیٹ کیا جاتا ہے. یہ جو انڈیا ڈس انفارمیشن پھیلاتا تھا بالکل اسی طرح کا ایک انہوں نے اپنا ماڈل بنایا ہوا ہے. پہلے یہ کچھ صحافیوں کے ذریعے کرواتے ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لوگ جو ہیں وہ ہر ادارے میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ FBR ہے, چاہے وہ FIA ہے, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے وہ مقتدر حلقے ہیں, اور بہت سی جگہوں پر تو عمران خان جو ہیں ان کے پاس بہت سی ویڈیوز موجود ہیں. اور عمران خان یعنی اب دیکھیں وہ خاتون اور اس کے ہواری اور اس کی سوشل میڈیا ٹیمیں اور اس کے سپورٹر جو بڑے فخر سے کہتی ہے میرے پاس آڈیوز ہیں, ویڈیوز ہیں, جس کا شوہر فخر سے کہتا ہے ہمارے پاس لوگوں کے ٹوائلٹس کی, واش رومز کی اور سوئمنگ پولز کی ویڈیوز ہیں, اور جنہیں عرف عام میں ہم تو نہیں کہتے, سوشل میڈیا پر آڈیو ویڈیو کوئین کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ خود کہتی ہیں میرے پاس ویڈیوز ہیں. تو ان کے لوگ اب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی انہیں لگتا ہے کہ
اگر کوئی کسی کو فیور دے رہا ہے، ہم چونکہ اس طرح سے لیتے ہیں تو خان بھی اسی طرح سے لیتا ہوگا، ظاہری بات ہے غلط آدمی کو سب کچھ غلط ہی لگتا ہے۔ البتہ عمران خان تو ابھی تک بہت سے مقتدر حلقوں پر ٹرسٹ بھی نہیں کر رہا۔ عمران خان تو ان کے دیے گئے جو آپشنز ہیں، یعنی کہ مقتدر حلقے کہہ رہے ہیں آپ اسمبلی میں واپس آئیں، اس کے بعد الیکشن اناؤنس ہوں گے، خان کہہ رہے ہیں نہیں پہلے الیکشن اناؤنس ہوں گے پھر اسمبلی میں آنا ہے۔ لیکن اب یہ پروپیگنڈا، آپ میرے الفاظ کہیں لکھ کے رکھ لیں، یہ شروع ہو چکا ہے۔ کچھ ان کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی بتایا کہ یہ اب یہ آگے چل کے کرنے جا رہے ہیں تاکہ خان کو مقتدر حلقوں کے ساتھ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لایا جائے۔ اس میں پھر پہلے یہ نیریٹو بنا کر کے خان یہ سب کر سکتا ہے، پھر کچھ فیک ویڈیوز یا آڈیوز بھی مارکیٹ میں لانچ کی جا سکتی ہیں تاکہ سارا ملبہ عمران خان پر ڈلے اور جیتی ہوئی بازی عمران خان ہار جائے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔